میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے, مجھے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس سال کے اندر میں نے عبادات, معاملات, حقوق اللہ, حقوق العباد میں نے پایا کیا اور کھویا کیا. 2023 کے اندر میں کیا کروں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کروں, اپنے آپ کا محاسبہ کروں کہ میرا یہ 2023 کا سال گزرا کیسے, میری عبادات کیسے رہی, میرے معاملات کیسے رہے, حقوق اللہ کیسے رہا, حقوق العباد کیسے رہے. ارے میں پورے سال کا محاسبہ کروں, میں نے پایا کیا اور میں نے کھویا کیا, میں نے اس سال سے نفع کتنا اٹھایا, اس لمحوں سے نفع کتنا اٹھایا. اس لیے بڑے فرماتے ہیں بھائی رات کو میں تو پورے سال کی بات کر رہا ہوں, بڑے تو فرماتے ہیں بھائی رات کو بستر پر سوتے ہوئے 10 منٹ سارے دن کا محاسبہ کرو کہ آج کے دن کے اندر پایا کیا اور کھویا کیا. میں تو پورے سال کی بات کر رہا ہوں کہ پورے سال کے اندر میں نے پایا کیا اور کھویا کیا. فرماتے ہیں جس دکاندار اپنی دکان کا محاسبہ حساب نہ کرے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہر تاجر سال کے آخر کے اندر اپنے پورے بجٹ کا کیا کرتا ہے؟ محاسبہ کرتا ہے, حساب لگاتا ہے, میں نے پورے سال میں کمایا کتنا, نقصان کتنا اٹھایا. بڑے تاجر جتنے بھی ہیں وہ یہی کرتے ہیں. میرے دوست, میں اور آپ بھی تو یہ محاسبہ لگائیں کہ اس سال کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمت میں یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جا کر پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس یہ ٹائم ہے ہی نہیں, قبروں کے اندر کروڑوں سال سے پڑے ہوئے ہیں اور ترس رہے ہیں ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کے لیے, ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کے لیے, ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے لیے, مگر اللہ نے وہ وقت ان کے لیے ختم کر دیے ہیں. وہ چاہ کر بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ چاہ کر بھی الحمدللہ نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ چاہ کر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے میرے اور آپ کے لیے, جس کو میں نے اور آپ نے ضائع کر دیا. لگ باتوں کے اندر بیٹھ کر, جھوٹ کے اندر بیٹھ کر, دنیا کمانے کے اندر یہ وقت کو میں نے ختم کر دیا ہے. تو میرے بھائی دوستو, سال کی ابتدا کیا ہے؟ فرمایا سال کی جو ابتدا ہے وہ ہمیں پچھلے سال کی غلطیوں کا کیا کرتی ہے, بتاتی ہے. یار تو نے پچھلے سال یہ غلطیاں کی, اس سال نہیں کرنی. میں نے سال بھر اللہ کی نافرمانی کی, اس سال نہیں کرنی. اللہ کی مان کے چلنی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر زندگی گزارنی ہے میں نے. اس لیے کہا کرتے ہیں کبھی قبرستانوں کا بھی چکر لگا لیا کریں. ٹوٹی ہوئی قبریں مجھے اور آپ کو کچھ داستانیں سناتی ہیں. بکھری ہوئی قبریں, وہ پورا ایک شہر آباد ہے جہاں کوئی انسان نہیں بولتا. بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں جو کبھی کہا کرتے تھے یہ پاکستان ہمارے کندھوں کے اوپر ہے, جو کہا کرتے تھے یہ شہر ہمارے کندھوں کے اوپر ہے, جو کہا کرتے تھے جب میں بولتا ہوں تو ساری دنیا کھڑے ہو کے سنتی ہے, جب میں بولتا ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے میرے سامنے سنے. ایسا خاموش ہوا پھر قیامت تک اب اس کو کوئی جرأت نہیں ہے کہ وہ بول سکے گا. یہ قبرستانوں کو بھی چکر لگا لیا کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں اور آپ کوئی پلاٹ خریدے نا تو ہر 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد, مہینے بعد, 4 مہینے کے بعد ہم اس سوسائٹی کا چکر لگاتے ہیں. یار آبادی کتنی ہو گئی ہے, آبادی, گھر کتنے بن گئے ہیں, کوٹھیاں کتنی بن گئی. کیوں بھائی؟ کہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی میرے پلاٹ کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی. میں کہتا ہوں میرے اور آپ کے ایک پلاٹ قبرستان کے اندر بھی ہے, وہاں جا کر بھی کبھی چکر لگا لیا کر کہ یہاں کتنی آبادی بڑھ گئی ہے. پچھلے سال آیا تو 10 قبریں تھیں, آج آیا ہوں تو 100 قبریں ہیں. آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے. میں اس کی فکر کروں کہ میں نے یہاں پر آنا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آنا ہے, چاہوں تب بھی آنا ہے, نہ چاہوں تب بھی آنا ہے. اٹھا کے لے آئیں گے. اس سوسائٹی کی بھی فکر کروں کہ میرا وہ گھر اچھا ہو جائے. جو اس گھر کی فکر کرتا ہے واللہ وہ دنیا کے اندر بھی کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا, آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا.